السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ کی زیارات کے لیے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی تمام زیارات ہم لوگ کروائیں گے۔ بولو ہائے ہائے فرینڈز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم زیارات کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کی شان یہ ہے کہ بندہ یہاں آتا نہیں بلکہ لایا جاتا ہے۔ یہاں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازی شرط نہیں رکھی، روزی شرط نہیں رکھی، آپ کا دینی علم شرط نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھا کہ بھائی جس کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگا، اسی کو آنے دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کے لیے بس ایک شرط رکھی ہے۔ وہ کیا شرط رکھی ہے؟ میرے بندے مجھے پسند آ جا، جب پسند آئے گا میں تجھے داخل کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کی رحمت کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں داخل کر دیا۔ اس وقت میں اور آپ مکہ زیارت کے سفر پر موجود ہیں۔ سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اصلاً جس زمین پر آپ موجود ہیں اسی مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے۔ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہوں وہ جگہ عام نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ جگہ عام نہیں ہو سکتی تو وہاں آنے والا شخص عام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص جگہ پر آپ خاص لوگوں کو خاص کر کے بلایا ہے۔ اصل اگر میں اس زمین کی بہت ہی عام الفاظ میں اگر میں اس کی تعریف کروں تو میں کس طرح سے اس کی تعریف کروں گا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے سب لوگوں کے ماشاءاللہ گھر موجود ہیں، ان گھروں کے اندر ایک کمرہ ہے جسے ہم بیٹھک کہتے ہیں یا مہمان خانہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے بیٹھک یا مہمان خانہ۔ اب وہ جو بیٹھک ہے، مہمان خانہ ہے، وہ کسی عام شخص کے لیے نہیں کھولیں گے۔ کوئی محلے دار ہر روز آ جاتا ہو وہ بیٹھک تھوڑی کھولی جاتی ہے۔ وہ کس کے لیے کھولی جاتی ہے؟ جسے بندہ عزت دینا چاہے، جسے یہ بتانا چاہے کہ بھائی تو میرے لیے کتنا خاص ہے۔ ہم اس کے لیے وہ کمرہ سجائیں گے بھی اور اسے اندر بھی داخل کریں گے، اس کی ہر طرح سے جو ہے خدمت کریں گے، ہر طرح سے دیکھ بھال کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کا جو مہمان خانہ ہے وہ یہ مکہ المکرمہ ہے۔ وہ جسے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، جس کی سننا چاہتا ہے، جسے اللہ بخشنا چاہتا ہے، جس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، جس کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں لا کر کھڑا کیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ آج ان گلیوں کا مسافر بنایا ہے جن گلیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نعرے مبارک لگے۔ ایسا اس پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر تقریباً جو ہے 18,000 مخلوقات ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے؟ 18,000 مخلوقات ہیں، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے صرف ایک مخلوق کو پسند کیا ہے، اور جس مخلوق کو اللہ نے پسند کیا ہے اس پہ 2 احسان کیے ہیں۔ اب پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پسند کر لیا، جب اللہ تعالیٰ نے 2 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا کیا کہ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اشرف کہہ دیا، بڑا کہہ دیا، سردار کہہ دیا۔ اب اشرف المخلوقات کون ہے؟ وہ میں اور آپ انسان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میں اور آپ اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ ہمارے پاس تو ایسی کوئی بھی غیر معمولی صلاحیت نہیں۔ جن غائب ہو سکتے ہیں، ہم غائب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں جو اڑتے تو آسمان پہ ہیں لیکن زمین کے نیچے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں رکھا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو جناب علی یہ جو جانور ہم جو پالتے ہیں گھروں کے اندر، یہ جو جانور ہیں ان کا جو آنے والی حصہ، جو آنے والا خطرہ ہے، ان کی چھٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انہیں آنے والے خطرے کا پہلے پتہ چل جاتا ہے۔
اب آپ اس کی نسبت انسان کو لے لیں، نہ میں اور آپ اڑ سکتے ہیں، نہ غائب ہو سکتے ہیں، نہ آنے والے خطرے کا پتہ ہے، نہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، زمینوں کے نیچے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، جو ہے سمندر کی گہرائیوں میں اللہ نے کیا راز رکھے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں رکھا کچھ نہیں تو اللہ نے اشرف کیوں کہہ دیا؟ اشرف اس وجہ سے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا کر دی جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جسے شعور کہا جاتا ہے۔ اور یہ شعور کیا ہے؟ غلط اور صحیح کے اندر پہچان۔ یہ شعور کیا ہے؟ حق اور باطل کے اندر پہچان، اور پھر اس کی پہچان کر کے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دے کر اس دنیا میں آزاد پیدا کر دیا، اور پھر فرما دیا اے میرے بندے تلاش کر، تحقیق کر، جب تحقیق کرے گا تلاش کرے گا تو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کا پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ دوسرا احسان یہ ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے ہوئے رب کعبہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنا نہیں پیدا کیے گئے۔ مجھے اور آپ کو دیکھے، نہ ہم نے دعا کی نہ خواہش کا اظہار کیا، بغیر کسی دعا کے بغیر کسی خواہش کے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، اور امت میں وہ بنا دیا جو امتوں کی سردار ہے، اور نبی بھی وہ عطا کر دیا جو نبیوں کا سردار ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے۔ اب حاجی صاحبان بات آ جاتی ہے مسلمانیت سے اوپر کی بات، اب آ جاتی ہے اللہ کے کرم کی بات، اللہ کی پسندیدگی کی بات۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 ارب 200 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور ان 200 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہے یہاں اس حرم میں پورے سال کے اندر حج اور عمرہ کر کے جاتے ہیں پورے سال کے اندر؟ تو اس وقت میں اور آپ عرفات کے میدان میں ہیں۔ یہ عرفات جو ہے 5 کلومیٹر مشرق سے مغرب ہے، اور شمال سے جو 12 کلومیٹر ہے، 12 کلومیٹر جنوب شمال سے جنوب ہے۔ ایسے بات یہ وہ مقام ہے جہاں پر حج پڑھا جاتا ہے۔ حج یہاں اس میدان کے اندر پڑھا جاتا ہے، وہاں کعبہ میں حج نہیں پڑھا جاتا۔ جو حج کا حاجی ہو اس پہ لازم ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کا سورج نکلے تو وہ اس میدان کے اندر داخل ہو جائے اور احرام کے 2 کپڑوں میں داخل ہو۔ اگر وہ یہاں حج والے دن 9 ذی الحجہ کو داخل نہیں ہوگا احرام کے اندر، اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ وقوف اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر آپ یہاں نہیں آئے، آپ نے مزدلفہ کی رات گزار لی، مینا میں آپ نے 5 دن گزار لی، آپ نے حلاقہ کر لی، قربانی کر لی، طواف زیارہ کر لیا، آپ نے شیطان کو کنکریاں مار دی، لیکن آپ 9 ذی الحجہ کو احرام کے 2 چادروں میں نیت کے ساتھ یہاں نہیں داخل ہوئے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ ایسا مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہی میدان ہے جہاں پر قیامت برپا کی جائے گی۔ قیامت اسی میدان کے اندر ہوگی، قیامت اسی میدان کے اندر ہوگی، اور وہ کیسا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور یہ جو آج زمین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زمین تپتے ہوئے تانبے سے بنا دی جائے گی، سورج سوا نیزے پہ لا کھڑا کیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، سمندر خشک کر دیے جائیں گے، زمین روئی کی طرح اڑا دی جائے گی۔ آج آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس دن بندہ خود ہوگا، بندے کے اعمال ہوں گے اور اللہ کی ذات ہوگی۔ اس دن کوئی سفارش کرنے والا نہیں، بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف رب کی ذات اور بندے کا معاملہ ہوگا۔ اسی میدان کے اندر ابھی ہم آگے چلیں گے تو ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، جہاں جناب آدم اور اما ہوا کی ملاقات ہوئی۔ جناب آدم اور اما ہوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو جناب آدم کو سری لنکا کے ایک پہاڑ پہ اور اما ہوا کو یہاں جدہ شہر ہے اس کے ساحل سمندر پہ اتارا گیا۔ مختلف روایت ہیں، کہیں لکھا گیا ہے 300 سال، کہیں 700 سال کے، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، نہیں ملاقات ہو سکی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی جو پہلی ملاقات اس دنیا کے اندر ہوتی ہے اس پہاڑی پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ اسی پہاڑی کے دامن سے نیچے سے خطبہ حجت الوداع پڑھا گیا، جس کے مشہور الفاظ کہنے کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، اور کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کے دامن نیچے سے میدان سے خطبہ حجت الوداع پڑھا، اور لکھا گیا ہے 4 سے 5 گھنٹے تک رو رو کے دعائیں کی ہے۔ ایسے یہاں ہم اپنے اپنے سیل فون نکال لیجئے، ٹائم کا بہت خیال رکھیں گے، ٹائم کا خیال رکھیں گے۔ 55 منٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک آپ نے 10:20 پہ ہر بندے نے گاڑی میں آنا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں،
اور آپ یہ رش دیکھ سکتے ہیں رمضان کی وجہ سے ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ کتنا زیادہ رش ہے اور ہم نے جانا ہے جگہ پہ جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج والی رات کو یہاں تشریف لائے مزدلفہ میں تو آپ نے اسی جگہ پر قیام فرمایا. سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے یہ مسجد ماشاء الحرام، یہ دیکھیں گے 2 مینار والی مسجد ماشاء الحرام. مغرب کے وقت جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اذان دی جاتی ہے مغرب کی اور 2 نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں مغرب اور عشاء، اور پھر فجر سے پہلے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایسا پوری رات آپ نے اس میدان کے اندر جس کو جہاں جگہ ملے گی وہی چائے نماز بچھائے گا، بیٹھ جائے گا. یہاں کوئی وی آئی پی نہیں، سب ایک اندر رہتے ہیں. آپ کے دائیں ہاتھ پہ یہ جو خیمے ہیں یہ مینا کے خیمے ہیں. ایسا اس مینا کے اندر ایک مقام ہے جسے وادی مصر کہا جاتا ہے، جسے آپ نے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا. اب یمن کا بادشاہ گزرا ہے، خانہ کعبہ کی طرح کا ایک گھر یمن میں بناتا ہے، لوگوں کو کہنے لگا میرے گھر کا طواف کرو، لوگوں نے منع کر دیا. آ گیا جب یہاں وادی محصر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جسے ابابیل کہا جاتا ہے، اسے حکم دیا کہ 3 کنکریاں اٹھاؤ اور اس لشکر پہ برسا. وہ سمندر والی سائڈ سے 3 کنکریاں لے کر آتا اور اس لشکر پہ برساتا. وہ کنکری اتنی زور سے آسمان سے نیچے آتی کہ اگر وہ کسی بندے کے سر پہ لگتی تو چیر کے زمین میں چلی جاتی، جانور کو لگتی چیر کے زمین میں چلی جاتی. پورا کا پورا لشکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں نیست و نابود کر دیا. اس کے تباہ ہونے کے بعد اس لشکر کی حالت یہ ہوگی جیسے لگتا تھا کسی نے گوشت کا ڈھیر لگایا ہو. سورہ فیل میں یہ پورا کا پورا ذکر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ اور استغفر اللہ کرو. جو ہی میں آپ کو وہ میدان دکھاؤں گا، وہ چھوٹا سا میدان، سب لوگوں نے اونچی آواز میں استغفر اللہ کی صدا لگانی ہے تاکہ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما سکے. اچھا آگے چلیں گے، اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھیں گے، سیدھے ہاتھ میں دیکھیں یہ جو آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ خالی جگہ، یہ سارا کا سارا وادی محصر ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے پکڑ سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اپنی سخت پکڑ سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایسا اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر کیسا سکون پیدا کر دیتا ہے. ایسا بنا اسی مینا کے اندر آگے کی طرف چلیں گے، اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، پاس سامنے دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک چھوٹا سا مینا نظر آئے گا. اسے مقام ذبیح اسماعیل کہا جاتا ہے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے. وہ پہاڑ سامنے دیکھیں، اس بلڈنگ سے آگے کی طرف دیکھیں گے، وہ پہاڑ دیکھیں، وہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میدان نظر آ رہا ہے سب کو، وہ دیکھیں وہ پہاڑ پہاڑی پہ نظر آ رہا ہے. مطمئن ہو کے دیکھیں نظر آ گیا سب کو، جسے نظر آ جائے ساتھ والے کو بھی دکھائے. اب سب لوگ اونچی آواز میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. رب اپنے بندوں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، جو رب کو ماننے والے انہیں بتانا چاہ رہا ہے. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اے میرے بندے جتنا بڑا رتبہ عطا کروں گا اتنی بڑی آزمائش ہوگا. ابراہیم کا رتبہ بلند ہو رہا تھا، کیسے بلند ہو رہا تھا کہ انبیاء کے اندر ان کا رتبہ ایسے بلند ہو رہا تھا کہ آپ کی اولاد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. مسجد خیف 70 انبیاء اس مسجد کے سین میں دفن کیے گئے ہیں. اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھیں گے یہ 4 مینار والی مسجد، مسجد خیف، یہ 4 مینار والی مسجد پیچھے دیکھیں گے، مسجد خیف. سلام عرض کیجیے، السلام علیکم یا اہل البیت. اب اسی سے اپنے ناک کی سیٹ میں دیکھیں، آگے دیکھیں وہ 4 پل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پل بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کو. 4 پل ہیں، اوپر ایک سفید بڑی چھتری ہے، یہ شیطان مردود قید ہے. یہاں اس بڑی چھتری کے نیچے شیطان مردود، 3 شیطان قید ہیں، ایک یہ قید ہے، 2 اس کے آگے قید ہیں. 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو حاجی صاحبان یہیں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کی شیطانیت سے محفوظ فرمائے. ایسا اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے، یہ معجزہ ہے مکہ کی سرزمین کا.
اسے مینا کہا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی. 4.5 لاکھ خیمے یہاں پر لگائے گئے ہیں. 4.5 لاکھ. اور اس بار جو حجاج کرام حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ آئے ہیں 40 لاکھ سے زائد. 40 لاکھ سے زائد حجاج کرام آئے ہیں. 4.5 لاکھ خیمے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دکھایا کہ 4.5 لاکھ خیموں کے اندر آہستہ تھوڑا سائڈ اوور کے یہاں سے پیچھے چھوٹا اس لیے تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے پیچھے کی طرف نیچے دیکھیں گے پورا کا پورا آپ کو میلہ نظر آئے گا. یہ دیکھیں حاجی صاحب نیچے کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی حاجی صاحبان کرم والے بلائے جاتے. اور کسی نے بڑے خوبصورت نعت کے شعر کوئی آیا لے کر چلا گیا. مکہ سے کیوں نہیں نکلا؟ کعبہ وہاں بھی ہے. قرآن اگر یہاں پر نازل ہوا ہے تو مکہ میں بھی نازل ہوا ہے. جبل سور پہ کچھ آیات نازل ہوئی. مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا. وہاں سے نور کیوں نکلا؟ یہاں سے کیوں نہیں نکلا؟ یہاں سے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے حاجی صاحب میں اپنا ایمان پڑھوں. ہمارا ایمان ہے حضور کی ذات اقدس نور ہے.